اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور غلط ریڈ کر دیتے ہیں۔ ان کو پڑھنا سیکھیں گے، یہ الفاظ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت ہی آسان ورڈ ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت نمبر 269 میں اس ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے یا کے اوپر تشدید ہے، اور بہت سے لوگ یہاں پر اسی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس یا کو سختی سے کیسے پڑھا جائے گا۔ تو ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوسرا ورڈ آیت نمبر 275 میں آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ ورڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے میم بھی ہے۔ اس وقف کو بھی سیکھیں گے کہ میم کا کیا مطلب ہے، اور ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے واو بھی ہے، الف بھی ہے، اور پھر یہاں پر با کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ تو یہ وقف کیسے کیا جائے گا، یہ واو کیسے پڑھا جائے گا، الف کیسے پڑھا جائے گا، تو ہم اس وقف کو کرنا سیکھیں گے۔ اور سیم یہی ورڈ آپ دیکھ لیجئے اسی آیت میں نیکسٹ ٹائم پھر آ رہا ہے، اور یہی ورڈ سٹارٹ میں بھی آ رہا ہے آیت کے، اور یہی ورڈ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ نیکسٹ جو آیت ہے آیت نمبر 278 یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ورڈ ایک بار پڑھنا آ گیا تو یہ سارے ورڈ آپ ایزیلی پڑھ سکیں گے۔ بہت ہی چھوٹی سی شارٹ سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھیں اس والے ورڈ کو۔ یہاں پر یہ تشدید ہے، اس ورڈ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اگر تو ہم اپنے تلاوت کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں سٹارٹ سے، تو ہم یہ تشدید نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یا حمزہ پیش یو، تا لام زیر تل، یو تل۔ تا کے آگے ایک یا خالی ہے اور دوسرا الف بھی خالی ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ان کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ پڑھا جائے گا یو تل حکمت من یشاء۔ اور یہاں پر وقف کیسے کریں گے؟ اگر تو ہم یہاں وقف کریں گے، اس کو بھی ابھی ہم سمجھتے ہیں، پہلے اس ورڈ کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہم نے یہاں سے اپنی تلاوت کو کنٹینیو کیا تو ہم نے اس تشدید کو نہیں پڑھا۔ اگر ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم نے یہاں پر آیت پر سٹاپ بھی نہیں کیا، پھر یہ والی تشدید جو ہے پڑھی جائے گی۔ اور یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ واللہ واسع علیم یؤتی الحکمہ، میم یا دو پیش موئی، ہم اس میم کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ اور ایک اور غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم اس کو یہاں ملا کر یا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یا مشدد ہے تو اس کو سختی سے کیوں نہیں پڑھا۔ تو جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف یا، میم، نون، واو، یہ 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر ہم غنہ کرتے ہیں اور ملا کر پڑھتے ہیں۔ جب ہم یہاں پر غنہ کریں گے تو غنے کی جو ڈیوریشن ہے وہ کم از کم 1 الف کے برابر تو ہوتا ہے، تو ہم اس کو موئی، ناک میں آواز لے کر جائیں گے تو ہم اس کو موئج سختی سے نہیں ریڈ کر سکتے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا اگر ملا کر پڑھیں گے؟ علیم یؤتی الحکمت من یشاء۔
اب یہ شا کے اوپر دیکھیے مد ہے، یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کی پہچان بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مد جو ہے اس کے فوراً بعد حمزہ ہوگا اور حمزہ اسی ورڈ میں ہوگا، یعنی اسی کلمے میں ہوگا۔ یہ مد متصل کی پہچان ہے، اور مد متصل کا جو ڈیوریشن ہے وہ 3 سے 4 الف کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو حمزہ کو سائلنٹ کیا جائے گا، حمزہ کو ساکن کریں گے، اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دے کر وقف کیا جاتا ہے، اسی لیے حمزہ پر ہم نے جھٹکا دے کر وقف کرنا ہے، یشاء کر کے نہیں وقف کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے وقف کیا جائے گا؟ یشاء، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے اگر آپ کا یہاں پر یہ ورڈ کلیئر ہو گیا تو نیکسٹ بھی وہی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر تو ہم نے اس تشدید کو بھی پڑھنا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اسی قاعدے کو اپلائی کریں گے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ٹھیک ہے؟ ہم ادھر کیسے پڑھیں گے؟ میم نون یا زبر مئی۔ اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ گیا۔ نون ساکن اور تنوین کے سیم رولز ہوتے ہیں، اسی لیے ہم نے یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے اور ادغام بھی کرنا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ہم ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، یہاں پر آپ دیکھیے یا حمزہ زبر یا، اس حمزہ کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بہت سے لوگ اس کو یا کلو الف پڑھتے ہیں، الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے الف کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یہ حمزہ بن گیا ہے، وہ بھی ساکن والا، تو حمزہ ساکن کو جھٹکا دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے یا، کاف پیش کو، لام واو پیش لو، یا کلو، نون را زبر نر، یا کلو نر، درمیان میں الف اور لام خالی حروف ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، نون کو را کے ساتھ سختی سے ملائیں گے۔ را زیر ری، با کھڑی زبر با، یا کلون الربا، یہاں پر دیکھیے واو اور الف دونوں خالی حروف ہیں، اور ہم ابھی پڑھ کر ہٹے ہیں کہ خالی حرف کو ہم نہیں ریڈ کریں گے، تو اس واو اور الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ الذین یأکلون الربا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح نیچے آپ دیکھ لیجئے مثل الربا، یہاں پر ہم با کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہم یہاں پر وقف جب کریں گے تو صرف اس کو لمبا کر کے وقف کر دیں گے، اور یہاں پر میم ہے جس کا مطلب ہے وقف لازم۔ آپ دیکھ لیجئے سائڈ باؤنڈری پر بھی لکھا ہوتا ہے وقف لازم، اور وقف لازم وہ والا سائن ہے، وہ والا وقف ہے جس پر لازمی سٹاپ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے لازمی وقف کرنا ہے، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے، اسی لیے ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے۔ تو یہ پڑھا جائے گا مثل الربا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے واو اور الف یہ دونوں لیٹر نہیں ریڈ کیے جائیں گے، اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ واو اور الف کو کیسے، جس کے اوپر حرکت ہی نہیں ہوتی تو وہ حروف پڑھے ہی نہیں جاتے، ٹھیک ہو؟ اب دیکھ لیجئے یہی ورڈ یہاں پر بھی آ رہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور پھر یہی ورڈ 278 میں بھی آ رہا ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، یہاں پر دیکھیے با کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے۔ تو اس مد کی کیا پہچان ہے؟ یہ مد بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ مد منفصل ہے۔ منفصل مد کی پہچان یہ ہے کہ یہ ورڈ کے اینڈ پر آتی ہے، اور اس سے نیکسٹ والا جو لیٹر ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ والا الف ہوتا ہے جس کو حمزہ بنا دیا جاتا ہے زبر زیر پیش لگا کر۔ اب دیکھیے با کے اوپر الف اور واو کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، اور اس سے اگلا والا لیٹر کیا ہے؟ الف ہے۔
جس کے اوپر زبر زیر پیش لگائی اور اس کو حمزہ بنا دیا تو یہ حمزۃ الوصل ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو کم از کم 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. امید آج کی ویڈیو بہت اچھے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.